السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سورہ ابراہیم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم اس کی آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 7 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لفظی ترجمہ اور ساتھ ہی مختصر سی وضاحت۔ وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ خبردار کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لئن البتہ اگر، شکرتم تم شکر کرو گے، لَأَزِیدَنَّکُم زا یا دال البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو۔ دیکھیں آپ انہی آیات کے اندر ساتھ ہی روٹ ورڈ بھی سیکھ رہے ہیں اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی، اور ساتھ ہی مختصر وضاحت بھی الحمدللہ۔ اور ایک چھوٹی سی یعنی کاوش ہے میری کہ کویسچن کے ذریعے سے قرآن کا فہم بھی آپ لوگوں کو حاصل ہو، اور یہ بہترین چینل ہے اس سلسلے میں الحمدللہ قرآن پاک کی ایک ترتیب سے۔ تو جو بالکل نیو ہیں وہ ضرور اس چینل کو فالو کریں۔ اب آگے کیا ہے؟ اور البتہ اگر، وَلَئِن اور البتہ اگر، کفر تم ناشکری کرو گے، یا اگر تم نے ناشکری کی، ان بے شک عذابی میرا عذاب، لشدید البتہ سخت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تو اپنے وعدے سے تم کو آگاہ کر دیا تھا، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو، یعنی جب تمہارے رب نے عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہا، ابن کثیر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت یعنی ناشکری اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ناشکری کرے تو اس میں اسی کا نقصان ہے، اور اگر شکر گزاری کرے گا تو اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے۔ یہ دین اسلام کا عالمی انعام ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اول اور آخر، اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی نہ واقع ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں اس ہر انسان کو اسی کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ اور جب، وَقَالَ
پچھلے انہوں نے آیت میں کیا بتایا کہ جب خبردار کر دیا تھا تمہارے رب نے، اور اس آیت میں کیا کہا گیا؟ وقالا، اور کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفرو، اگر تم کفر کرو، انتم تم، ومن اور جو، فی الارض زمین میں ہے، جو کوئی بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کے سارے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی، البتہ بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے۔ اور ہر کام کا کریڈٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا بھی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہر کام کی توفیق مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ہے اللہ کا طریقہ۔ اور ہم انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ علم، کیا نہیں، یاتکم، آئی تمہارے پاس، نبا و خبر، الذین، ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ کون کون؟ قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد، اور عاد کی، وثمود، اور ثمود کی، والذین، اور ان لوگوں کی، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے۔ لا یعلمہم، نہیں جانتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، کس چیز کے ساتھ؟ ساتھ روشن دلائل کی۔ فردو، را دال دال، تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فی میں، افواہہم، فواہا، اپنے منہوں میں، وقالو، اور کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو ارسل تم، بھیجے گئے تم، بھی، ساتھ اس کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، مما، اس چیز سے، جو تدعوننا، جو تم بلاتے ہو ہم کو، الیہ، اس کی طرف، مریبن، بے چین ہے، را یا با۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہاتھ اپنے منہوں پر رکھنے سے مراد ہے کہ ہاتھ منہ پر رکھ لیے کہ ہمیں نہ دکھاؤ۔ نمبر 2، حیرت کا اظہار کر کے پھر انکار کرنا۔ ہم کیسے جانتے ہیں؟ یہ اس طرح سے، جن کا ذکر قرآن یا پھر حدیث میں آیا ہے۔ چلیں جی، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 9 تک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔